الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ ہمارے سامنے غزوہ بدر کے حالات کے عنوان سے چند باتیں آئی تھیں۔ اس میں بات وہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ ہار گئے اور مسلمان جیت گئے۔ اس میں ایک بہت بڑی عبرت کا سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے، اس لیے کہ دنیا کی آنکھیں یہ دیکھتی ہے کہ کفار مکہ کبھی ہار نہیں سکتے اور مسلمان کبھی جیت نہیں سکتے، اس لیے کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ مسلمان جہاں 313 تھے تو وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے، وہ لوگ اسباب سے بھرے ہوئے تھے۔ تو دنیا کی آنکھیں تو یہی کہتی ہیں کہ یہ کبھی جیت نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبق یہ دے دیا کہ اگر کوئی بندہ میری عبادت کرتا ہے، میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے، تو ساری دنیا اگرچہ اس کے مخالف ہو جائے، اس کے ویرودھ میں اتر آئے، تو وہ لوگ ساری دنیا مل کر کے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کامل، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے عام قانون۔ گزشتہ 1-2 سال پہلے ہم نے افغان کے حالات کو دیکھا، وہ ان کے حالات کوئی بدر کے واقعے سے کم نہیں تھے۔
کئی ملکوں کی ملٹریاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اسباب سے وہ لوگ لیس ہے، اسباب کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ملٹری ہے، نہ اتنے زیادہ اسباب ہے، لیکن انہوں نے کئی ملکوں کی ملٹریوں کو بھگا دیا۔ آخر کیا وجہ تھی، کون سی طاقت تھی جنہوں نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ آج بھی اگر مومن اپنے پروردگار پر یقین کامل رکھے تو وہ کہیں بھی چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ خیر، اب جب ان لوگوں کی ہار ہو چکی تو مکہ المکرمہ میں ماتم پھیل چکا، لوگ غم میں مبتلا ہو گئے کہ کیسے ہو گیا کہ 1000 کا لشکر اور وہاں پر صرف 313، یہ چیز کیسے ہوئی، پاسبل کیسے ہوا یہ معاملہ؟ تو دوسری طرف مدینہ کے قریب ایک یہودی سردار رہتا تھا، کعب ابن اشرف۔ یہ کعب ابن اشرف کیا کرتا تھا؟ مسلمان عورتوں کے خلاف وہ اشعار لکھتا تھا اور عورتوں کو گندے گندے اشعار سے وہ پکارتا تھا۔ اور دوسرا کام کعب ابن اشرف نے یہ کیا کہ وہ آیا مدینہ سے مکہ، اور مکہ آ کر کے کافروں کے ساتھ رہنے لگا، اور کافروں کو اکسانے لگا، چڑھانے لگا کہ چلو ہم لڑائی کی تیاریاں کرتے ہیں، بدر کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور گزشتہ جمعہ میں ذکر کر چکا کہ مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام قبیلوں سے یہ عہد اور یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم میں سے کوئی کسی کے ساتھ لڑے گا نہیں اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کوئی باہر کا آدمی مدینہ پر چڑھائی کرتا ہے تو سارے مدینہ والے مل کر کے ساتھ دیں گے اور ڈیفینس کریں گے، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس بندے نے یہ غداری کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ہے کہ اس خبیث کو ختم کر دے۔ اتنے میں ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول، میں اس کو آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا، اس کو میں ختم کر دوں گا، لیکن مجھے ایک اجازت چاہیے، ایک پلان بنانے کی اجازت چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی الفاظ میں ایسے بول دوں جو آپ کی شان کے خلاف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ وہ محمد بن مسلمہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، وہ کل 3 آدمی کعب بن اشرف کے گھر گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن وہ تو بار بار چندہ مانگتے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو وہ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ میں تو پہلے سے کہتا تھا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ کہا کہ اچانک تو ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کوئی قرضہ دو تاکہ ہم چندہ دے سکیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ چندے میں قرض کے طور پر میں آپ کو چیز تو دے دوں گا، لیکن کوئی چیز آپ کو گروی رکھنی پڑے گی۔ تو کہا کہ کیا چیز رکھیں گے؟ کہا کہ ایک بات کرو، آپ اپنی عورتوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ تو صحابی نے کہا کہ عورتیں ہم کیسے گروی رکھ سکتے ہیں، تو خوبصورت انسان ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو مسئلہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کہا کہ آپ کے بیٹے رکھ دو یہاں پر۔ کہا کہ بیٹے بھی نہیں، لوگ ہمیں کہیں گے کہ بیٹوں کو رکھ دیا، کیسی ضرورت پیش آئی؟ کہا کہ آپ کے جو ہتھیار ہیں وہ میرے پاس رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے، رات کو ہم ہتھیار لے کے تیرے گھر پہ آئیں گے۔ یہ 3 صحابی پھر رات کو چلے
اور مشورہ کیا کہ جب ہم اس کے گھر پر پہنچیں تو وہ بہترین خوشبو لگاتا ہے، اس کا سر ہم اپنی طرف کرنے کو کہیں گے، تو جب وہ خوشبو سونگھنے کے لیے سر اپنے پاس کرے گا تو دوسرا آدمی اس کے سر کو کاٹ ڈالے گا، ختم کر ڈالے گا اس کو۔ چنانچہ رات کے وقت میں یہ 3 صحابی پھر پہنچے ہتھیار لے کر کے۔ وہ اوپر کے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا، آواز دی تو وہ نیچے آنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بیوی نے کہا کون ہے؟ کہا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ قرض لینے کے لیے آیا ہے۔ کہا کہ ان کی آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے، یہ لوگ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ بیوی بڑی ذہین تھی، ان کی آواز میں مجھے تیرے قتل کی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ شریف آدمی ڈرا نہیں کرتے، کوئی پکارتا ہے تو وہ جاتے ہیں، چلو میں نیچے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ نیچے آیا، بات چیت شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ تیرے سر میں سے بہترین خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو ہم لگا نہیں سکتے، تیرا سر ہمارے قریب کر تاکہ ہم بھی خوشبو سونگھ سکیں۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، لے سونگھ لیجیے۔ پھر باتوں میں مشغول ہو گئے، پھر کہا ایک اور مرتبہ خوشبو مل سکتی ہے سونگھنے کے لیے۔ کہا کہ پھر سے سر اس نے ان کی طرف جھکا دیا۔ دوسری طرف جب سر اس نے صحابی کے قریب کیا تو وہ صحابی نے اس کو پکڑ لیا، دوسرے صحابی نے گلا کاٹ ڈالا اور وہ کاٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر تم میں کوئی غداری کرنے والا ہے، اگر ملکی قوانین کے پیچھے، اگر تمہارے عہد اور قرار ناموں کے پیچھے وہ غداری کرتا ہے اور اپنی قوم کے نقصان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کا کام یہی ہونا چاہیے کہ اس کو مار ڈالنا چاہیے، وہ کسی قابل نہیں ہے۔ آج مسلمان جو کمزور پڑ رہے ہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنے چند پیسوں کے مفاد کے واسطے، چند پیسوں کے فائدے کے واسطے آج مسلمان غداری کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، سوچنے کے قابل ہے۔ وہ یہودی تھا، اگرچہ وہ یہودی تھا لیکن مدینہ کا جو قرار ہوا تھا، مدینہ کا جو عہد ہوا تھا، اس نے یہاں رہ کر کے قرار کے خلاف کیا، اس نے غداری کی، تو غدار کی سزا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی۔ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہوا کہ اگر کوئی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، کہ کوئی غداری نہ کرے کسی قوم کے ساتھ۔ چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مسئلہ یہاں پر تو ختم ہوا، لیکن دوسری طرف مکہ المکرمہ میں یہ لوگ بدلے کی تیاریوں میں تھے کہ چلو مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں۔ یہ لوگ مدینہ سے 3000 کا لشکر لے کر کے روانہ ہوئے بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ میں رہتے تھے، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا، تو انہوں نے ایک کاغذ لکھا، ایک چٹھی لکھی، مدینہ میں اپنے بھتیجے کے نام کہ لوگ آپ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے یہاں سے نکل چکے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ چٹھی جب پہنچی، اس وقت پیدل چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ کا راستہ 6-7 دن میں مکمل ہوتا تھا۔ جس بندے کو چٹھی لے کر کے بھیجا وہ 3 دن میں مدینہ پہنچ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چٹھی پہنچی۔ آپ نے تیاریاں شروع کر دی، صحابہ کو تیار کیا، یہ مسئلہ ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ لڑائی کہاں کرنی چاہیے، مدینہ کے باہر؟ بعضوں نے کہا مدینہ میں، بعضوں نے کہا مدینہ کے باہر۔ فیصلہ یہ طے ہوا کہ مدینہ کے باہر جنگ ہوگی۔ چنانچہ 1000 کا لشکر لے کر کے
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلنے لگے، اس وقت احد جو پہاڑ ہے وہ احد پہاڑ والا راستہ ہی ایسا تھا کہ جہاں سے مدینہ کے اندر داخل ہو سکتے تھے، دوسرا کوئی راستہ مدینہ میں داخل ہونے کا تھا نہیں۔ ابھی تو احد پہاڑ اس وقت مدینہ سے بہت دور تھا، ابھی بھی دور ہی ہے، لیکن آبادیاں ایسی ہو چکی، بلڈنگیں ایسی بن چکی اور بستیاں ایسی بسنے لگی، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ احد پہاڑ مدینہ کے بالکل قریب ہے۔ تو وہ احد پہاڑ والا راستہ مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ تھا، تو کفار مکہ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں سے صحابہ نکلے 1000۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول، اس نے کہا کہ حضور سامنے موت نظر آ رہی ہے، یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، تو 300 آدمیوں کو لے کے چلا گیا، بچے 700۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 700 آدمی لے کر کے 3000 کے مقابلے کے لیے گئے احد پہاڑ کے پاس۔ وہاں پر لڑائی شروع ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی جماعت کو ایک پہاڑ پر کھڑا کر دیا، اس کے امیر بنایا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم لوگ یہاں کھڑے رہنا، کیسی بھی فتح ہو جائے آپ لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اب شروعات میں تو مسلمانوں نے برابر قبضہ کر لیا، وہ لوگ ہار کا منہ دیکھ کر کے وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن دوسری طرف وہ 50 صحابہ جن کو ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا، تو انہوں نے سوچا چلو مال غنیمت وصول کرنا ہے، تو وہ لوگ وہاں سے مال غنیمت کے لیے نیچے اترنے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مت جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن صحابہ چلے گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جگہ خالی ہے، تو اوپر چڑھ گئے اور وہ 10 صحابہ کو قتل کر دیا، اور پھر مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہوا۔ علماء مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود تھی، تو ایسے وقت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ ہو سکنا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ 70 صحابی شہید ہوئے۔ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھود پہنا تھا، جو ٹوپا پہنا تھا لڑائی کے وقت میں، اس کی کڑیاں گھس گئے، آپ کا دندار مبارک شہید ہو چکا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ان کی نافرمانی کا کیا وبال ہو سکتا ہے؟ آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہر وقت کہ ہماری کامیابی ہو جائے، لیکن ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی۔ خیر، ایسے وقت میں شیطان نے خبر بھی اڑا دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو چکے، نعوذ باللہ۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ حضرت تو زندہ ہے۔ اتنے میں ایک عورت مدینہ سے بھاگتی ہوئی آئی، تو کسی نے کہا کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی نے کہا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی نے کہا تیرے دوسرے بیٹے کا انتقال ہو چکا۔ کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ عورت پوچھتی آئی، کہا میرے حضور زندہ ہے، میرے حضور زندہ ہے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے آپ کو دیکھا، تو وہ عورت کہنے لگی چاہے میرا پورا خاندان شہید ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر حضور آپ نہیں رہیں گے اور حضور دنیا سے چلے جائیں گے تو ایسے وقت میں ہم چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بےتاب ہو چکی وہ عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں ایک بہترین نبی ہم کو دیے ہیں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو بس انہی کی پیروی کریں۔ ایسے وقت میں پھر غداری کا یہ سلسلہ تو جاری رہا۔ ایک قبیلہ آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلہ بنو کلاب، اور وہ آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم میں سارے لوگ مسلمان ہو چکے، کوئی ایسے معلم اور استاد ہمیں دیں تاکہ وہ ہم کو قرآن سکھلا سکے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ بئر مونا نامی کنویں، اس کے پاس ان لوگوں نے ان صحابہ کو قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھتے رہے، ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ آج کل دنیا میں حالات آتے ہیں تو قنوت نازلہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قنوت نازلہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو حالات مسلمانوں پر ہے، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو ایسے وقت میں ان کے لیے بد دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بد دعا کا مستحق ہو تو بد دعا اس کو پہنچ جائے گی، لیکن اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں ہے اور بد دعا کرنے والا بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا لوٹ کر کے اس کی طرف آتی ہے۔ مسلمان کس منہ سے قنوت نازلہ پر آمین کہیں؟ 2 صف 3 صف ہوتی ہے مسجدوں میں، 90% مسلمان سوئے ہیں، بلکہ 90 سے زیادہ فیصد مسلمان سوئے ہیں، امام قنوت نازلہ پڑھتا ہے، چند لوگ اس پر آمین کہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ بد دعا اثر کر جائے گی، تو ہم بد دعا کریں تو کس کے لیے کریں؟ اپنے مسلمانوں کو فجر کے لیے بد دعا کریں یا ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں؟ تو سب سے پہلا مقام تو بد دعا کے لیے یہ سوچنا ہے کہ بد دعا کیوں کی جا رہی ہے۔ خیر، پھر اسی طریقے پر چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم میں کوئی استاد بھیج دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 آدمیوں کو بھیجا دوسرے قبیلے کی طرف، تو وہ لے کر کے چلے گئے اور انہوں نے بھی ان صحابہ کو قتل کر دیا۔ 2 صحابی بچ گئے، ایک خبیب اور زید ابن دثنہ، یہ 2 صحابی بچ گئے۔ زید ابن دثنہ کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ لے گئے تو ان کو پکڑا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر آپ کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دیں، پھانسی پر لٹکا دیں تو کیا آپ کو منظور ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے زید ابن دثنہ کہ ابو سفیان اگر ہم عافیت سے رہیں اور ہماری جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ تو ایسے چاہنے والے ہیں کہ ایسی چاہت والے آج تک میں نے کوئی دنیا میں نہیں دیکھے۔ آج ہم اپنے ہر عمل اور ہر فعل سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف چل رہے۔ ایک صحابی ابو محذورہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے تو اچانک پتا چلا کہ حضور کا انتقال ہو چکا۔ ابو محذورہ اسی وقت مستجاب الدعوات تھے، ابو محذورہ صحابی اسی وقت دعا کرنے لگے، اے اللہ میری آنکھوں کو لے لے، مجھے اندھا بنا دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ جن آنکھوں سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور ان کی وجہ سے مجھے آنکھوں کی ضرورت تھی کہ آپ کو دیکھ کر کے میں تسلی حاصل کر لیا کروں، اب حضور نہیں رہیں گے تو ان آنکھوں کا کوئی کام نہیں۔ ہم لوگ دعوے تو محبت کے کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارے ہر عضو میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی روحانی طاقت ہے، کتنے حضور کی شان کے مطابق زندگی ہے۔ اگرچہ مسلمان اسباب کے اعتبار سے اتنے کمزور ہے کہ 20 ملک مسلمان کے 20 ملک اس کا مقابلہ دوسرے ملک ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 20 مسلمانوں کے ملک دوسروں کے ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے مادی اعتبار سے، اکونومی کے اعتبار سے، لیکن مسلمانوں کی روحانی طاقت اگر صحیح معنوں میں استعمال ہو جائے تو مسلمانوں کی روحانیت کا اندازہ یہ ہے کہ ایک ملک کی مادی اور روحانی طاقت کے ایک مسلمان کے ایک ملک کی روحانی طاقت، ایمانی پاور، ایمانی طاقت دوسری پوری دنیا کے ملک ایک طرف ہو جائے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم مل جل کر کے رہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اسی کی ذات پر توکل کریں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔